آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، غیبی فرشتے آپ کے گھر دولت لے کر آ جائیں گے، پھر رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ سارا سال گھر رزق سے بھرا رہے گا۔ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، فائدہ آپ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے محرم کے 12 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی گڑوں کو بے توجہ بے دیانی سے گزار دیا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محرم کے یہ جو دن رہ گئے ان کو ضائع مت کرنا۔ آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہتے ہیں کہ پوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ پوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، چند سیکنڈوں کا وقت نکال لینا ہے، اور چند سیکنڈوں کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں جس کو پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگے یہ مل کر رہے گا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہو؟ بالکل مایوس مت ہونا۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت آج اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، فاقے ہے، مفلسی ہے، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے چند روپیوں کا کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا، کچھ پیسہ آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، ان سب مسائل نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہیں، وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی معاف کیجیے گا۔ آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں، آج اس عمل کو آپ نے 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن پڑھنا ہے۔ چاہے آپ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیت پڑھو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ 100% لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لے آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں پوری طور پر پوری نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، فوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی۔ جو بڑی سی بڑی آپ کی مشکلات ہوگی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کے نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہو تو کسی وقت کے نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلتے پھرتے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو پڑھ لو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں آپ موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے بھائی بہنیں ان پڑھ ہے، بالکل بھی ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے،
لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے صرف 3 سیکنڈ نکال کے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ ہے، جس کو جو چاہے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لے یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے، اس کی نیت کر لے۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ نبی کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کریم کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یا اللہ یا حفیظ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حفیظ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظ کو 21 بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے اور اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں مسلادار رحمت اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اکابرین اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہتے ہیں، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لے۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگے گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بن قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔